بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدایۃ الہدایہ شریف کا درس نمبر 14 ہے اور اس میں ہم آداب صلاۃ ذکر کر رہے ہیں، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ رکوع کی کیفیات کیا ہیں اور کس طریقے سے رکوع کرنا چاہیے، کیسے اس میں تکبیرات پڑھنی چاہیے، اور پھر رکوع سے واپس کھڑا ہوتے ہوئے تعدیل ارکان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تعدیل ارکان یہ واجب ہے، احناف کے نزدیک بھی یہ واجب ہے، اور واجب ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ جو تعدیل ارکان صحیح طریقے سے نہ کرے تو اس کی نماز درست نہیں ہوتی۔ بہت سی اس پہ احادیث پاک ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا تو فرمایا کہ نماز میں چوری نہ کیا کرو، تو فرمایا یا رسول اللہ یہ نماز میں چوری کیا ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ تم نماز میں جو اس کے رکوع سجدہ اور اس کے درمیان کھڑا ہونا، قومہ اور قعدہ اسے صحیح طریقے سے نہ کر تو گویا تو نے نماز کا حق ادا نہیں کیا۔ تو تعدیل ارکان سے یہی مراد ہے کہ جب رکوع سے کھڑے ہوں تو بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیں اور پرسکون طریقے سے پھر آپ سجدے میں جائیں، پھر دونوں سجدوں کے درمیان پرسکون طریقے سے بیٹھیں، اور ہر نماز کا جو رکن ہے یا جو اس کے سنتیں ہیں ان کو پورا حق دیں۔ اب فرماتے ہیں ثم اسجد مکبرا غیر رافع یدیک، پھر آپ جب سجدے کی تکبیر کہیں تو اس میں دوبارہ ہاتھ کھڑے نہ کریں، جسے رفع یدین کہتے ہیں۔ وہ حضرت امام غزالی کا موقف بھی یہی ہے اور احناف کا بھی یہی ہے۔ فدا اولا علی الارض، تو پھر آپ سجدہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھیں، پھر اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھیں، پھر اپنی پیشانی جو ہے وہ زمین پہ رکھیں مکشوفتاً، اور مکشوفتاً سے مراد ہے پیشانی ڈھکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اس پہ کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ سردیوں میں کوئی ایسا مفلر یا اس طرح کی چادر لے لیتے ہیں کہ ان کا پورا منہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ مکشوفتاً، چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ وضع الانف مع الجبہۃ، اور پہلے گھٹنے پھر ہاتھ پھر ناک اور پیشانی زمین پہ رکھیں۔ وجاف مرفقی کا عن جنبی کا، اور اپنے گھٹنوں سے آپ اپنی کوہنیاں جو ہے یہ جدا رکھیں۔ بعض لوگ سجدے میں کوہنیاں اور گھٹنے اور یہ سارے وجود جو ہے اس کے اعضاء کو جوڑ لیتے ہیں، تو یہ عورت کے لیے تو جائز ہے لیکن مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَأَقِلْ بَطَنَكَ عَنْ فَخِذَيْكَ، اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھیں۔ وَالْمَرْأَةُ لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ، اور عورت جو ہے وہ بے شک مکمل پردے کی حالت میں کہ اس کے اعضائے بدن مکمل مخفی رہیں، اسی طریقے سے وہ نماز ادا کرے گی۔ وضع یدیک علی الارض حذو منکبیک، اور اپنے دونوں ہاتھ بھی زمین پہ جب رکھو تو وہ اپنے گھٹنوں کے برابر رکھو۔ ولا تفرش ذراعیک علی الارض، اور اپنے بازوؤں کو زمین پر بچھا نہ دو، یعنی اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکروہ قرار دیا کہ بعض لوگ اپنے بازو مکمل طور پہ زمین کے ساتھ لگا دیتے ہیں سجدے میں، وہ آپ کے بالکل فضا میں ہونے چاہیے، وہ زمین کے ساتھ لگے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اور پھر آپ یوں کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اگر اکیلے ہیں تو آپ 7 دفعہ یا 10 دفعہ کہیں، اور اگر جماعت میں ہیں تو 3 دفعہ کافی ہے۔ ثم ترفع من السجود مکبرا حتی تعتدل جالسا، پھر جب آپ سجدے سے کھڑے ہوں تکبیر کہتے ہوئے تو تکبیر کہتے کہتے اٹھیں یہاں تک کہ آپ صحیح اعتدال کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور بیٹھنا یہ ہے کہ اپنے بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے اور اپنے دائیں پاؤں کو یوں کھڑا رکھنا ہے کہ اس کی انگلیاں خانہ کعبہ کی طرف ایسے مڑی ہوئی ہوں، اور آپ نے سیدھا اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں کے اوپر رکھنا ہے، اور اپنی انگلیاں جو ہیں بالکل سیدھی رکھنی ہیں، اور پھر یوں کہنا رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واجبرنی وعافنی واعف عنی۔ تو یہ دعا مسنون ہے کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس وقت آپ یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی جب دونوں سجدوں کے درمیان کی جو کیفیت ہے رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی، اگرچہ احناف نے اپنے طریقہ نماز میں اس کو ذکر نہیں کیا، حضرت امام غزالی نے ذکر کیا ہے، تو کوئی اگر یہ کہنا چاہے کہ یا اللہ میری بخشش فرما، مجھ پہ رحم فرما، مجھے رزق عطا فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، اور میری جو ہے وہ جبر خاطر فرما، یعنی میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے اور مجھے معاف فرما دے۔ پھر دوسرا سجدہ اسی طرح کریں، پھر آپ
صحیح طریقے سے اعتدال کے ساتھ بیٹھ جائیں، للاستراحۃ فی کل رکعۃ، یعنی جس رکعت میں تشہد نہیں ہے تو اس میں آپ 2 سجدے کرنے کے بعد بھی ایسے اعتدال سے آرام سے بیٹھیں اور پھر کھڑے ہوں، فوراً سجدے سے کھڑا ہونے کے بجائے آرام سے کھڑا ہونا یہ مسنون ہے۔ پھر جب آپ کھڑے ہوں فتضع الیدین علی الارض، تو کھڑے ہوتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھیں اور ان کے زور پہ کھڑے ہو جائیں، اور ولا تقدم احدی رجلیک، کھڑے ہوتے ہوئے ایک پاؤں کو پہلے کھڑا کرنا اور دوسرے کو بعد میں، ایسے نہیں بلکہ اکٹھا کھڑے ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ ساری کیفیات ذکر فرمائی ہیں کہ پھر دوسری رکعت کو بھی پہلی رکعت کی طرح ہی آپ ادا کریں، اور اس کے اندر کیونکہ شروع میں ثنا نہیں پڑھنی ہوتی دوسری رکعت میں، تو آپ اس کو تعوذ سے شروع کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے شروع کریں۔ بعض امام ایسا کرتے ہیں کہ دوسری رکعت میں کھڑا ہوتے ہی فوراً قرات شروع کر دیتے ہیں، تو یہ مسنون نہیں ہے، بلکہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ دل کے اندر ہی پڑھیں لیکن بسم اللہ شریف ضرور پڑھنی چاہیے۔ ثم تجلس فی الرکعۃ الثانیۃ للتشہد الاول، پھر جب آپ دوسری رکعت میں پہلا تشہد بیٹھیں جہاں التحیات پڑھنی ہوتی ہے، تو اس میں اپنے دائیں ہاتھ کو وضع الید الیمنی فی جلوس التشہد علی الفخذ الیمنی مقبوضۃ الاصابع۔ اب یہاں حضرت امام غزالی نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ آپ جب اپنی رانوں پہ اپنے ہاتھ رکھیں تشہد میں، تو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں ایسے بند کر کے آپ جو ہے وہ تشہد میں رکھیں۔ یہ شوافع کا طریقہ ہے، یعنی امام شافعی کا بیان کردہ طریقہ ہے، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی ساری انگلیاں بند ہوں، اور جب آپ جو ہے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہیں تو الا اللہ کے لفظ کے اوپر آپ اپنی جو شہادت کی انگلی ہے اس کو ایسے فضا میں کھڑا کر لیں، جسے اشارہ کہتے ہیں، یہ آپ کریں۔ جبکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کا جو طریقہ ذکر فرمایا ہے مسنون طریقہ، وہ یہی ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھیں، اور جب آپ کہیں اشہد اللہ الہ تو لا الہ کے اوپر شہادت کی انگلی کو کھڑا کریں، اور عین الا اللہ کے اوپر اپنی انگلی جو ہے اس کو نیچے دوبارہ رکھ دیں، تو گویا کہ آپ نے اللہ رب العزت کی توحید کا اثبات کیا اور اللہ رب العزت کے علاوہ باقی ہر قسم کے شریک کی نفی کر دی۔ تو یہ اشارہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ جو لوگ اس صحیح طریقے سے اشارہ کر سکتے ہیں یہ والا انہیں کرنا چاہیے، جو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے انہیں یہ اپنی انگلی کھڑی ہی نہیں کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں پر اس بات کرنا ہے وہاں نفی ہو جائیں، اور جہاں نفی کرنی ہے وہاں اس بات ہو جائے، بلکہ صحیح طریقے سے تشہد کے اندر اشارہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت امام غزالی نے اپنے شوافع کے طریقے کے مطابق فرمایا کہ اپنی تمام انگلیاں بند رکھیں، اور جب آپ اشہد اللہ الہ کہیں تو لا الہ کے اوپر نہیں بلکہ الا اللہ کے اوپر ایسے اشارہ کریں، اور پھر اس اشارے کو واپس کر لیں، یہ طریقہ ذکر فرمایا۔ اور پھر اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنی نماز کو مکمل کریں۔ وَتَسْتَكْمِلُ الدُّعَاءَ الْمَعْرُوفَ الْمَأْثُورَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد جو دعا معروف ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب والی، یہ جو دعا ہے اس دعا کو آپ پڑھیں۔ اور اس طریقے سے جب آپ نماز مکمل کر لیں اور پھر سلام پھیریں تو اپنے دونوں جانب مکمل طور پہ آپ دیکھیں تاکہ آپ کا رخسار جو ہے دایاں اور بایاں وہ پیچھے والے بندے کو نظر آ جائے، اس طریقے سے آپ مکمل سلام کریں، اور سلام کرتے ہوئے ملائکہ اور مسلمان جو ہیں جو آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں ان کو بھی، اور جو آپ کے فرشتے یہاں موجود ہیں ان کو بھی سلام کرنے کی نیت کریں۔ تو یہ نماز کی ایک وہ طریقہ ہے جس کو آپ نے ذکر کیا، اور فرماتے ہیں آخر کے جملے بڑے قابل غور ہیں، فرماتے ہیں وَإِمَادُ الصَّلَاةَ الْخُشُوعُ، نماز کا ستون، یعنی نماز دین کا ستون ہے، اور نماز کا ستون خشوع و خضوع ہے، یعنی نماز دین کا ستون ہے، اور اگر نماز کا ستون آپ مجھ سے پوچھتے ہو تو فرماتے ہیں کہ وہ خشوع و خضوع ہے، یعنی جس کو خشوع و خضوع نصیب نہیں گویا اس کی نماز ہی صحیح طریقے سے قائم نہیں ہو سکی۔ وحضور القلب، اور دل کا حاضر ہونا، مع القراءۃ والذکر بالفہم، اور قراءت کرنا اور جو ذکر آپ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کا فہم حاضر ہونا چاہیے، آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہوں، یہ نماز کا ستون ہے۔ یہ دو تین چیزیں ذکر فرمائیں، خشوع بھی ہو، دل حاضر بھی ہو، اور جو کچھ ذکر اور قراءت کر رہے ہیں وہ آپ سمجھ بھی رہے ہوں۔ اکثر لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے ترجمہ ہی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور وہ غلط صحیح پڑھتے رہتے ہیں۔ تو زندگی میں نماز کا صحیح ترجمہ سیکھنا، اپنے بچوں کو سکھانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول آپ نے یہاں پہ ذکر کیا، کل صلاۃ
لا يحضر فيها القلب فهي الى العقوبة اسرع، کہ ہر وہ نماز جس میں انسان کا دل حاضر نہ ہو، حضور قلب نصیب نہ ہو، تو اس میں جزا کے بجائے جلدی سزا ملتی ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت امام حسن بصری جو بہت بڑے صوفی بھی تھے، جلیل القدر تابعی بھی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسی نماز جس میں دل حاضر نہ ہو تو وہ جزا کے بجائے سزا کا موجب بن جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیصلی الصلاۃ، کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں فلا یکتب لہ سدسھا ولا عشرھا، تو اس کے لیے نہ نماز کا چھٹا حصہ لکھا جاتا ہے نہ نماز کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے۔ نماز تو وہ اپنی طرف سے پوری پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں اس نماز کا چھٹا حصہ بھی نہیں لکھا جاتا، 10واں بھی نہیں لکھا جاتا۔ وانما یکتب للعبد من صلاتہ ما عقل منہا، فرمایا بندے کے لیے اس کی نماز میں سے صرف اتنا اس کے حق میں لکھا جاتا ہے ما عقل منہا، جتنا اس نے سمجھ کے پڑھا، جتنا اس نے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کتنی نماز سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتنا ہمارا دل نماز میں حاضر ہوتا ہے، کتنی ہماری کنسنٹریشن اور توجہ نماز کے اندر ہوتی ہے، اسی قدر وہ نماز ہمارے حق میں ہوتی ہے۔ ورنہ قیامت کے دن جیسا کہ یہ فرمایا گیا کہ وہی نماز منہ پہ دے ماری جائے گی، وہ سزا کا موجب بن جائے گی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جیسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں آپ نے ذکر فرمایا ہے جس خشوع و خضوع کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ سن لیجئے کہ حضرت عامر بن عبداللہ بہت بڑے تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ حل تجد فی الصلاۃ شیئا من امور الدنیا، کہ کیا آپ نماز میں امور دنیا میں سے بھی کوئی شے جو ہے وہ پاتے ہیں؟ فقال لأن تختلف علی الاسنہ احب الی من ان اجد فی الصلاۃ ما تجدون، کہ اگر میرے اوپر نیزوں کے وار کیے جائیں اور میں یہ تو میرے لیے قابل قبول ہے، لیکن نماز کے اندر دنیا کی طرف توجہ دینا یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، یعنی یہ ان کی کیفیات ہوا کرتی تھیں۔ لیکن جہاں تک غافلوں کی نماز کا تعلق ہے فَهِيَ مُخْتَرَةٌ إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، تو وہ خطرے میں ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان پہ اگر رحمت فرما دے، اور اللہ کی رحمت بڑی واسع ہے اور اس کا کرم بڑا فیض والا ہے، تو ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈانپ لے اور اپنی مغفرت سے ہمارے اوپر کرم فرمائے۔ اذ لا وسیلۃ لنا الا الاعتراف بالعجز عن القیام بطاعتہ، کہ کیونکہ ہمارے لیے اور تو کوئی وسیلہ نہیں ہے مگر یہی کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تسلیم کرتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں اور ہم اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ بھی آپ نے آخر میں ذکر فرما دیا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے جو طریقہ کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا یہ ہر بندہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔